یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سید یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں بیان کروں اس پر مجھ کو اور آپ کو سچے دل سے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں نے مختصر سی حاضری دینی ہے اور آپ تک بیان نہیں کرنا، بس پیغام دینا ہے آپ تک۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا کریں۔ یہ ایک سستا سا سودا ہے۔ آج انسان موت سے ڈرتا ہے۔ اب موت سے کیا ڈرنا ہے؟ ایک چیز نے آنا ہے تو اس سے ڈرنا کیا؟ انسان موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اپنی حرکتوں سے ڈرتا ہے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا۔ تو جب اس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، حضور کا عشق ہوگا، تو پھر موت بھی اس کے تابع ہو جائے گا۔ پھر موت کا کوئی ڈر نہیں، پھر قبر کا بھی کوئی ڈر نہیں، حشر کا بھی کوئی ڈر نہیں، جب اس کے دل میں حضور کی محبت ہو۔ اور محبت اس طرح کرنی ہے جیسے حضور کے صحابہ نے کی ہے۔ آپ نے سنا علامہ صاحب بھی بیان میں فرما رہے تھے کہ حضور کے صحابہ نے کیسے کریم آقا سے محبت کی ہے۔ حضرت عرفہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ جب کریم آقا کی بارگاہ میں گئے، بھی کلمہ نہیں تھا پڑھا، آپ جب گئے نا تو کریم آقا سے بات کرتے کرتے آپ کا ہاتھ یوں داڑھی کی طرف، کریم آقا کی مقدس داڑھی کی طرف بڑھایا کہ چلیں چھوڑیں جی، صلح کر لیں، ابھی کلمہ نہیں تھا پڑھا۔ یوں ہاتھ جب بڑھایا تو آپ کے سکا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ پیچھے کھڑا تھے۔ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے۔ انہوں نے تلوار کے دستہ نکالا اور چاچے کے ہاتھ پر مارا اور کہا، چاچا اگرچہ تو رشتے میں چاچا لگتا ہے پر یہ ہمارے نزدیک بید بھی ہے، اب تیرا ہاتھ حضور کی مقدس داڑھی کی طرف اٹھا تو میں نہیں دیکھوں گا، تو میرا چاچا ہے، میں تیرا ہاتھ کاٹ کے رکھوں گا۔ فرمایا ہوں نا تو تیرا ہوئے، میں نے نہیں دیکھنا تو چاچا ہے، اب تیرا ہاتھ حضور کی مقدس داڑھی کی طرف نہ آئے۔ پھر جب آپ گئے، آپ نے کلمہ پڑھا، جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، مدارج النبوہ کے اندر موجود ہے، آپ کہتے ہیں پھر آپ جب آئے تو آپ نے جب آ کر کفار نے کہا کہ تو کیا دیکھ کر آیا؟ کیونکہ جب آپ آگے نا دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی تھی، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تھے، تو کفار نے کہا، ابو جہل اور لہب نے کہا، تو کیا دیکھ کر آیا ہے؟ تو تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جاتا تھا، تو نجاشی کے دربار میں گیا، روم اور کسرا کے محلوں کے اندر گیا، تو کیا دیکھ کر آیا ہے؟ تو عرفہ بن مسعود کہتے ہیں، اے مکے کے کافروں، خدا کی عزت کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، روم اور کسرا کے محلوں میں گیا، پر خدا کی عزت کی قسم جو میں نے ادب احترام حضور کے صحابہ کو کرتے دیکھا ہے، کسی بادشاہ کا یہ ادب نہیں دیکھا۔ اور میں جیسے صحابہ ادب کرتے تو وہ کہنے لگے، کیا دیکھ کر آیا؟ تو اتنا بدل کیسے گیا؟ تو ہمارے ساتھ تھا، کیا منظر دیکھ کر آیا ہے؟ تو عرفہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، خدا کی عزت کی قسم، کریم آقا اپنے دھن مبارک سے، اپنے دھن سے لعاب دھن شریف نکالتے تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر اسے لیتے، ملتے، چہرے پر ملتے، اپنے بدن پر ملتے، اور فرمایا میں نے دیکھا ہے حضور جب وضو فرماتے تو صحابہ نیچے ہاتھوں کو کر دیتے، حضور کا مقدس پانی زمین پر نہیں گرتا، صحابہ کے ہاتھوں پر آتا تھا۔ اور کتابوں میں موجود ہے، عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم صحابہ حضور کا پانی لیتے تھے اور قریب تھا کہ ایک دوسرے سے چکر پڑتے، پانی لینے کے لیے حضور یہاں رکھے، حضور یہاں آئے، آقا یہاں آئے، تبرک سمجھتے تھے۔ اور مینا میں صحابہ کھڑے ہیں، مینا کی وادیاں ہیں، کریم آقا نے ایک ہی حج کیا، اور جب مینا کے اندر احرام ڈال کر صحابہ کھڑے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے، کریم آقا مینا میں کھڑے ہیں، صحابہ بھی ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ اب کیا 1.25 لاکھ صحابہ نہیں جانتے کریم آقا کو؟ یا رسول اللہ چند دن پہلے طواف کر کر آئے ہیں،
احرام ڈال کر کھڑے ہیں، مینا میں کھڑے ہیں، آقا کا مکہ شہر ہے۔ سارے صحابہ چپ رہے، کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ سونے ہم نہیں جانتے، یہ ادب مصطفیٰ تھا، یہ حضور کا ادب تھا، جانتے ہوئے بھی کہتے ہیں آقا ہم نہیں جانتے، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب مینا میں کھڑے ہیں احرام ڈال کر، بتا نہیں سکتے ذی الحج کا مہینہ ہے۔ یا رسول اللہ ہم احرام مینا میں کھڑے ہیں، حج کا مہینہ ہے۔ سارے خاموش رہے، سب نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کریم آقا نے پھر پوچھا، فرمایا بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ کیا نہیں جانتے آقا مینا میں کھڑے ہیں، یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ سارے خاموش رہے، کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ کسی نے پوچھا اے صحابہ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا ذی الحج کا مہینہ ہے؟ کیا معلوم نہیں تھا آج قربانی کا دن ہے؟ کیا معلوم نہیں تھا شہر مکہ ہے؟ صحابہ کہنے لے ہمیں معلوم تھا، لیکن ہمیں یار کا منشا معلوم نہ تھا۔ خدا کی عزت کی قسم آقا پوچھتے یہ کون سا شہر ہے؟ ہم کہتے مکہ ہے، سرکار فرماتے نہیں آج سے یہ مدینہ ہے۔ صحابہ فرماتے مدینہ ہو جاتا، ہم کہتے آقا نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم کہتے ذی الحج کا مہینہ ہے۔ آقا فرماتے نہیں محرم ہے، تو خدا کی عزت کی قسم وہ محرم بن جاتا۔ جو حضور نے فرما دیا، جو نکل جائے حضور کے لب مبارک سے، اللہ ویسا کر دیتا ہے۔ اور آخری بات اس کے بعد اجازت، آج لوگ یوں ہی کیڑے مکوڑے پھرتے رہتے ہیں اور یہ بکواسات کرتے ہیں کہ نبی تو ہماری طرح ہے، نبی تو بشر ہے۔ دیکھیں جی قرآن کے اندر نبی تو بشر ہے، کمینوں نے آگے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ آگے کیا لکھا ہے، بس یہ دیکھیے ظہور تو بشر ہے، ان کی بھی آنکھیں تھی ہماری بھی آنکھیں ہیں، ان کے بھی ہاتھ تھے ہمارے بھی ہاتھ ہیں۔ کریم آقا کے دستے مبارک کی برکت یہ ہے۔ آخری بات، دستے مبارک کی، پورے وجود کا عالم تو وراء الورا ہے، بس دستے مبارک کی برکت میں بیان کر اجازت چاہتا ہوں۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں، شفا شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ تبوک کا موقع تھا، ہم جا رہے تھے، ہمیں بڑی پیاس لگی، بہت شدید پیاس، اور پانی نہیں تھا، ہمیں پانی کی ضرورت تھی۔ تو ہماری نظر ایک چشمے پر پڑی جو بالکل سوکھ چکا تھا، اور ایک باریک سی لائن، اور حدیث کے الفاظ ہیں جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا، اس طرح باریک سی لائن، باقی وہ سوکھ چکا تھا، اور ہمیں بڑی پیاس تھی، پانی کی ضرورت تھی۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں ہم نے تھوڑے سے ہاتھ رکھ کر پانی کو اکٹھا کیا، اور تھوڑا سا پانی کریم آقا کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ کریم آقا نے اپنے دستے مبارک ان ہاتھ پانی کے ساتھ دھویا اور چہرے مبارک کو دھویا، حدیث میں ہے دھویا، لیکن میں قربان جو اس پانی سے جو حضور سے مس ہو گیا۔ جب کریم آقا نے دھو لیا تو جو پانی بچ گیا، سرکار نے ارشاد فرمایا معاذ بن جبل اس پانی کو جو بچ گیا ہے اس خشک چشمے کے اندر ڈال دو۔ صحابہ فرماتے ہم نے وہ پانی جب ڈالا تو ہم نے دیکھا دیکھتے دیکھتے وہ سارا چشمہ جو سوکھ چکا تھا وہ پانی سے بھر گیا، اور پانی کی آواز آتی تھی جیسے گرد کی آواز آتی ہے، وہ پانی کی آواز آتی اسی طرح۔ ہم نے اس پانی کے ساتھ وضو کیا اور میں نے پانی بھی لیا۔ جب پانی مل گیا تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا معاذ بن جبل سنو، اگر تم نے لمبی عمر پائی، کریم آقا نے ارشاد فرمایا معاذ بن جبل اگر تم نے لمبی عمر پائی، طویل عمر پائی، کسی زمانے کے اندر صالح علیہ السلام کے دور کے اندر وہ تبوک کی وادیاں آباد تھیں، وہ بیابان ریگستان جس کے چشمے بھی سوکھ چکے تھے، آقا نے فرمایا معاذ بن جبل اگر تم نے طویل عمر پائی، لمبی عمر پائی، تو تم دیکھو گے جو میں نے پانی بچا ہوا پانی اس خشک چشمے کے اندر ڈالا ہے، اگر تم نے طویل عمر پائی تو تم دیکھو گے یہ ریگستان ہے، ایک وقت آئے گا یہاں باغ ہی باغ ہوں گے، باغات ہوں گے۔ آج 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، آج سعودی عرب کا مملکت کا ذرات کا خطہ، اور ذرات کا خطہ تبوک کی وادیاں ہیں، آج بھی سعودی عرب وہاں کے پھل کھا رہا ہے۔ وہاں ریگستان تھا، بیابان تھا، آج اس کا ٹمپریچر نیچے ہے، وہ مری کی طرح ٹھنڈا ہے۔ یہ حضور کے دستے مبارک کی برکت، بس پانی مس ہوا حضور کے ہاتھ مبارک سے، تو آج بھی اس
تبوک کے اندر چشمے بھی ہیں، ہریالیاں بھی ہیں، آج بھی سعودیہ وہاں کے پھل کھاتی ہے۔ یہ کریم آقا کی عظمت اور شان ہے۔ بس اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا کریں، حضور کی عقیدت کو پیدا کریں، حضور کے پیار کو پیدا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا آپ نے نثر کی صورت میں چند لمحات کی حاضری پیش کی۔ اب اس بزم سعید کے آخری ثناخوان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میری مراد جناب حافظ محمد صابر صاحب، آپ کافی دیر سے یہاں پہ جلوہ فراز ہیں، محبت کا ثبوت ہے، قبلہ حضور جن کا بیان ہے، چند لمحات کے بعد وہ تشریف لے کے آ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اس محبت اور اس یقین سے درود پڑھنا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لجپال کریم آقا سما